بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے عاطف ریاض شاہد اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عظمیٰ عرفان. ڈاکٹر عظمیٰ عرفان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ہے اور اسلام آباد کی باسین کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ ہیئر ریسٹوریشن سرجری میں امریکن بورڈ سے سرٹیفائیڈ ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکالا. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ ایک ویل کوالیفائڈ امریکن بورڈ سے سرجن، اچھی پریکٹس، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس سب کے بعد پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ ہمارے ہاں تو پالیٹکس جو ہے اس کو کچھ اچھا وہ نہیں سمجھا جاتا اور آپ ماشاءاللہ یہاں پر اسلام آباد میں خاص طور پہ ایک ویل رسپیکٹیبل لیڈی کے طور پہ ایز اے پروفیشنل مانی جاتی ہیں. تو کیا ریزنز بنی کہ آپ کو پالیٹکس میں آپ نے جو ہے وہ جمپ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ اینڈ کویشچن از ویری لائک انٹرسٹنگ. اس کا بہت ہی ڈفرینٹ سا آنسر ہو سکتا ہے، بٹ ون تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو سے از دیٹ کہ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین ایکچولی اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی. اینڈ the reasons are, and one thing which I want to suggest everybody, that we have to change the word politics from our dictionary. Because like first of all, what we have already a subject like international relation. I think it's a better thing. National relation, society welfare, society's laws, this could be a better like word. Why? Because in our country, I'm sorry to say, the politics is ruined totally. So the reason again, no institution, no education is there. Like all the politicians, they are not educated, you know very well. And there is no proper institution. There are no even the laws which have to be followed by the politicians. So یہ ساری چیزوں کو فیکٹرز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو پھر تو پالیٹکس بہت بری چیز ہو گئی ہے ہمارے کنٹری میں. تو اینی ویز the reason is that کہ me and my husband Dr. Rana Irfan, we love to do work for the peoples and we are doing alhamdulillah, but not for the publicity, but for our like اپنی ڈومین میں رہ کے ہم جو بھی کر سکتے ہیں. So this time I got this opportunity. So I thought کہ اگر ہم اتنا زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ پالیٹکس اچھی چیز نہیں ہے یا یہ ایسے ہونا چاہیے ویسے، تو why not we should take the step. So میں نے یہ اسٹیپ صرف اس لے لیا اور میرا فیوچر میں پلان خواتین کے حوالے سے ہے. زبردست. تو میم ہمیں ذرا بتائیے گا، کیونکہ آپ بہت زیادہ انٹرنیشنل ٹریول کرتی ہیں، بہت سارے ممالک میں جاتی ہیں، آپ نے وہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا ہے، آپ نے وہاں کی پالیٹکس کو دیکھا ہے، تو آپ ہمارے ہاں جو چیزیں جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کی کہ بہت حد تک جو ہے وہ ریون ہو چکی ہیں، تو کیا یہ ریزن تو نہیں ہے کہ چونکہ آپ کے پیشنٹس بھی باہر ہوتے ہیں، آپ ٹریول بھی کرتی ہیں، تو آپ وہاں سے انسپائر ہو کے کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اپلائی کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، اگر ان فیکٹ میں عاطف صاحب آپ دیکھیں نا تو بالکل ٹرو بات ہے کہ ہم جب فورن میں ٹریول کرتے ہیں اور ہم جا کے جب وہاں کے لوگوں کو اتنا کلچرڈ، اتنا ایتھیکل، اتنا ویل بیہیو دیکھتے ہیں اور ان کی ترقی کا بھی راز یہ ہے، تو ہم لیکن اگر آپ بینگ اے مسلم، اگین آپ اپنے قرآن پاک کو کھولیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ A to Z they are following us. آپ جانتے ہیں کہ جرمنی میں جو لا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا فالو. اب بتائیں کہ وہ لوگ تو ہمیں فالو کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں آبویسلی. ہمارے مذہب میں ہے کہ آپ اپنے کام کے اوپر فجر کی نماز کے بعد چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے یہ سارے چیزیں دی ہوئی ہیں. آج ہم انرجی کرائسس میں ہیں، بجلی کے کرائسس میں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سولر پینلز پہ جا رہا ہے، کس چیز پہ جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ مارننگ میں اٹھو، اپنا رزق تلاش کرو اور مغرب سے پہلے اپنے گھر آ جاؤ. اب وہ لوگ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو انرجی کرائسس ہے ہی نہیں، آلریڈی دے آر پروگریسو کنٹریز، پھر بھی وہ اتنی سیونگ کر رہے ہیں. ہم انڈر ڈیولپ ہونے کے باوجود اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ اتنے بجے بند کر دیں تو ہم اسٹرائکس پہ آ جاتے ہیں. سو دس از دا ڈفرینس. سی اچھا، اگر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا یا آپ کی آبزرویشن بھی ہوگی، میری تو آبویسلی ہے، ہم اتنے کلچرڈ ہو جاتے ہیں باہر جا کے کہ اگر ہمیں کیو میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ہم بھول جاتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں، پائلٹ ہیں، انجینئر ہیں، کیا ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، تمیز سے کھڑے ہر جگہ بہیو کریں. ہر کسی کو لائک وہ نان مسلم ہو وہ مسلم ہو،
ہم ان کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں, ہیلو ہائی کر رہے ہیں, اگر وہ ہماری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں, بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ایز سون ایز ہم جیسے اپنے اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں, یا ساری ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں. میں نے ایئرپورٹ پہ انہی لوگوں کو, اپنے سیکیورٹی کے جو ایئرپورٹ کے لوگ ہیں ان سے لڑتے, بحث کرتے. ایون میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ پاسپورٹ جلدی سے لیتے ہو, امیگریشن سے نکلنے کے لیے کیوں توڑتے ہو اور بھاگ کے چلے جاتے ہو, حالانکہ آپ کی باری نہیں ہوتی ہے. سو بتائیں کہ پھر ہم کیسے نہ کہیں کہ ان کی ویلیوز ہم سے اچھی ہیں. بالکل. اور جبکہ ہمیں یہ سب کچھ اچھا کرنا تھا, اسی لیے ہم مسلمان پیچھے ہیں, تباہ ہیں, جو کچھ بھی, ہمیں یونٹی بھی نہیں ہے, ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے, وہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ والی چیزیں تو ہمیں انسپائر کرتی ہیں نا. بالکل بالکل. اچھا تو میم یہ بتائیے گا کہ باہر بہت زیادہ ٹریول کرتی ہیں آپ, تو باہر کے سیاستدان بھی ایسے ہی لڑتے ہیں جیسے ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں وہ دن رات سیاست سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے اور ہر وقت ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے جو ہے وہ سیاست چلتی ہے, تو کیا آپ اس پہ بلیو کرتی ہیں؟ ٹو ڈفرینٹ کوشچنس ہو گئے. اگر باہر کے لوگوں کو جب میں جاتی ہوں, ظاہر ہے ہمارا وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ساری کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن میں مطلب ایک میری پرسنل سی بات ہے کہ میری پوری جو فیملی ہے وہ کینیڈا میں ہے ایکچولی, اور امریکہ میں ہے. سو جب میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں, ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کا ایک اور بہت بڑا ڈرا بیک ہے جو میں نے فیل کیا, ہو سکتا ہے آئی ایم رانگ, ہو سکتا ہے میری پرسیپشن ہے, ہم نے میڈیا کو بہت آزاد چھوڑا ہوا ہے. ہر ایک کو ایکسیس دے دیا, جو مرضی بولتے ہیں, جو مرضی بول دو. ان کا یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے. ہر جگہ لڑائی, فساد, لوز لینگویج بھی ہوتی ہے, اور انسان ہے, سب کے بیہیویئر ایک جیسے ہوتے ہیں, اور سب لوگ بہت زیادہ, ہر ریس کے لوگ اس طرح نہیں ہے کہ سب بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے. دو چیزوں نے ان کو سوفسٹیکیشن دی ہوئی ہے, ایک تو ڈنڈا, سیدھی سی بات ہے, اسٹرکٹنیس نے دی ہوئی ہے, اینڈ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ لائک ظاہر ہے کہ پھر جب وہ لوگ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں تو وہ فالو کرتے ہیں, اور وہ چیز ان کو ایجوکیشن نے دی. وہ ایجوکیشن میں آگے ہیں. جب آپ ایجوکیٹڈ بندے سے بات کرتے ہو نا, تو اس کو سمجھانا از ویری ایزی ایز کمپیئر ٹو این ان ایجوکیٹڈ پرسن. سو یہ ایک کویشچن کا ریزن ہو گیا کہ وہ لوگ اپنے میڈیا کو اتنا لائک انہوں نے اتنا نہیں چھوڑا ہوا ہے. ایون میں نے بہت, میری پرسنل ایکسپیرینس میں میرے سسٹرز, میری فیملی کے لوگ بتاتے ہیں کہ جو لوگ چائنا سے شفٹ کر کے امریکہ یا ادھر جاتے ہیں, مسلمس, وہ اپنے اتنے برے حالات بتاتے ہیں چائنا میں کہ ہمارے ساتھ اس طرح ٹریٹ ہو رہا ہے, اس طرح ٹریٹ ہو رہا ہے, لیکن دیکھیں ان کے میڈیا تو نہیں ہائی لائٹ کر رہا ان چیزوں کو. لیکن ہم لوگ, چھوٹا سا پاکستان میں ایشو ہوتا ہے, چھوٹا سا اسلام آباد میں ایشو ہوتا ہے, کراچی اور ادھر تو چھوڑ دیں کہ کہاں ہم پہنچا دیتے ہیں, باہر سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے کنٹری میں یہ ہو گیا, آپ کے کنٹری میں یہ ہو گیا. سو دیٹ از ویری ڈینجرس تھنگ. میں ایک کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ اتنی آپ ایجوکیٹڈ ہیں, باہر جاتی ہیں ایجوکیشن سسٹم کو, تو اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخاب کیا. یہاں تو یہ تاثر ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ ایلیٹ سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. تو مجھے ذرا اس پہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ بڑا نا لائک ہارٹ ٹچنگ سا ایشو ہے, ٹھیک ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ کہ بہت سارے لوگ, میری فیملی کے بھی اور دوست بھی, رشتہ دار کہہ لیں, وہ واقعی پی ایم ایل این کو چھوڑ کر, اور ایون جو پیپلز پارٹی کے تھے وہ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گئے. نو ڈاؤٹ, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. اچھا, سیکنڈ بات یہ ہے کہ لائک میں کافی چھوٹی تھی, تو تب سے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں, تو میں اپنے فادر کو کرتی ہوں, وہ میرے لیے ایک موٹیویشنل پرسنالٹی تھے. تو جب وہ ہر وقت نواز شریف صاحب کا ذکر کرتے تھے اس طرح کر کے, تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کے ذہن میں بھی آ جاتا ہے. اچھا, پھر لائک نواز شریف صاحب از جسٹ لائک اے فادر فگر فار می, مطلب میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں. ہر انسان میں اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے, وہ فرشتے نہیں ہیں, لیکن چونکہ میں ان کو پرسنلی تو نہیں جانتی ہوں, تو جتنا میں جانتی ہوں اور ان کا ورک دیکھتی ہوں, مجھے ان کی پرسنالٹی میں کوئی کلیش نظر نہیں آتا, کچھ ایسی نگیٹو بات نظر نہیں آتی. ہاں, اگر آپ کسی اور مسلم لیگ کی بات کریں گے, ان کے کسی اور کے, تو شاید میں اتنا زیادہ آرگیو نہ کروں, لیکن نواز شریف صاحب کی ذاتی پسند, اینڈ اٹ از ناٹ پی ایم ایل, یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ کو ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم نون این کی بات کریں. اچھا, میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. جیسے بہت سارے لوگ خان صاحب کی پرسنالٹی کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ ان کے ڈیلیوریبلز نہیں دیکھتے.
بلکہ ایک جو ذاتی ایک شخصیت میں پسندی کی وجہ سے ان کو پسند کرتے ہیں. کیا آپ بھی نواز شریف کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو ایز اے پرسنالٹی لائک کرتے ہیں کی وجہ سے آپ اس پارٹی کو جوائن کیا ہے؟ یا میں نے آپ کو بولا نا ابھی کہ وہ میں ان کو اپنے فادر کی جگہ کنسیڈر کر, جب میں نے ان کو فادر کا درجہ دے دیا تو سوچے میں ان سے کتنی انسپائر ہوں. دیکھیں پھر وہی بات کہ برائیاں ان میں ہوں گی, مجھے ان کی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا ہے, مجھے ان کی پازیٹیوٹی دیکھنی ہے. ہی از سچ اے نائس اینڈ کائنڈ مین, وہ تو ایک الگ بات ہے, بٹ ہی از اے ڈٹرمنڈ پرسن. جی بالکل, انہوں نے پاکستان کے لیے ڈیلیور کیا ہے. میں صرف ایک کوشچن پوچھتی ہوں ہر پارٹی سے, ہر پارٹی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, جمعیت علماء اسلام ہے, یہ جو بھی اب میں یاد کر رہی ہوں یہ سارے نام, یا تو پھر وہ لائک جو بھی پارٹی ہے, آپ مجھے ان کی پوائنٹس بتائیں کہ جی یہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے, یہ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں. میں الحمدللہ نواز شریف کے بہاف پر بہت شکر اس بات کا ادا کرتی ہوں, پہلے تو کہ ہم میں ایٹامک پاور ہیں. صحیح, بالکل. ون تھنگ جو اگر آج ہم ایٹامک پاور نہیں ہوتے تو ہم ہوتے ہی نہیں. بالکل بالکل. آپ دیکھیں اسٹل انڈیا ہمارے بارڈر کے اوپر ہر روز سرجیکل اسٹرائکس کی طرف لگا ہوا. اچھا انڈیا کو چھوڑے باقی لوگ بھی, باقی کنٹریز, بالکل اگر ہمیں کوئی چیز آج ڈیفینڈ کری اللہ کے فضل و کرم سے تو وہ ایٹامک پاور ہے. ون تھنگ از دیٹ. اچھا اسی بات کو مان لیں تو میرا خیال ہے یہ کافی ہوتا ہے. مگر ہم وہ لوگ ہیں جن کا ہیرو قدیر خان, اس کی بھی فرسٹ ان کی برسی آئی لیکن ہم نے ایک پھول کی چادر بھی وہاں جا کے نہیں چڑھائی. تو پھر ہم تو اگر ہم اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کریں گے تو پھر ہم ایکسپیکٹ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, ایک تو ہمیں نا ہماری بہت ساری ویکنیسز ہیں. ہم اپنے سینئرز کو, اپنے ہیروز کو, ایون ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں جائیں, مثال کے طور پہ اگر میں کسی سے سینئر ہوں یا مجھ سے کوئی سینئر میں, ہم ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے. یہ جو ہم رسپیکٹ نہیں دیتے نا, اس سے ہم اپنا لاس کر لیتے. بالکل بالکل, کیونکہ وہ سینئر اپنا ایکسپیرینس ہم سے پھر شیئر ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, جب تک آپ عزت نہیں دو گے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. اور کل پھر آپ اپنے جونیئر سے کیسے ایکسپیکٹ کرو گے کہ یہ آپ کو عزت دیں گے؟ سو نواز شریف صاحب نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. آج ہم اگر ملک سے باہر جا کے ٹریول کرتے ہیں اور جیسے کسی موٹر وے پہ جاتے ہیں نا, یقین کریں کہ ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ پہ میں, میرے بچے, میرے ہسبینڈ, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری موٹر وے اس لحاظ سے بہتر ہے, ادھر والی ایسی ہے, اس کی گرینری ایسی ہے, اس کی سیکیورٹی. لائک اگر ہمارے پاس موٹر وے نہ ہوتی تو ہم تو وہ اولڈن ڈیز میں رہ رہے ہوتے. بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہارسز پہ جانے والا, اور اس میں کوئی فرق تو نہیں تھا. ہمارے جی ٹی روڈ کا, یا ایگزیکٹلی اس کی حالت دیکھیں اور اس کے مقابلے میں آپ موٹر وے پہ جائیں, آپ کا ٹائم سیو, ہر چیز. ہم پھر بھی شکر, گاڑی سیف, جرنی سیف, سیکیورٹی. آپ سندھ سائڈ پہ پہلے ٹریول نہیں کر سکتے تھے, اب آپ ایزیلی کر لیتے ہیں. تو آپ کو کراچی تک تقریباً, اگر آج نواز شریف صاحب چند سال اور رہ جاتے میرے حال ہے, تو یہ ہمارا پورا ایک جو چین بن رہی تھی وہ سارا سیٹ اپ, ایون کہ جو چائنیز سی پورٹ بن رہے ہیں اور سارا کچھ ہے وہ بھی ابھی تک کمپلیٹ ہو گیا ہوتا. وہ ایک علیحدہ سینیریو بن چکا ہوتا. شاید ہم پھر سے دبئی کو سارا کیپچر کر کے گوادر میں لے آئے ہوتے. سو یہ سارے, یہ کتنے پلس پوائنٹس ہیں, کتنے ابھی تو اور بہت ہیں ایجوکیشنل. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اسلام آباد کی چھوٹی چھوٹی ریکریشنل پلیسز پہ جائیں, آپ کو نام کی تختی پہ نواز شریف ہی نظر آ رہے ہوں گے. آپ کو کہیں بھی عمران خان صاحب, ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہیں, اور میری تو ابھی کوئی پارٹی ہی نہیں ہے, میرا تو مطلب ابھی بالکل ابتدا ہے. میں ابھی سے آتے کے ساتھ ہی وہی والی سیاست شروع کر دوں, پھر میں کیوں کہہ رہی ہوں میں ایجوکیٹڈ ہوں. بالکل, مجھے اس سے کوئی اختلاف یعنی کہ آپ چاہتی ہیں کہ صحیح معنوں میں آپ ایک چینج کی طرف جانا چاہتی ہیں جس میں نفرت کی سیاست نہیں ہے. میں نہیں, میرا خیال ہے اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ بھی یہی چاہتے ہو؟ بالکل, کہ بلکہ آپ کل مجھ سے بات بھی کر رہے تھے کہ ہم نفرت اور فرقہ واریت اور اس کو ہم ختم کریں. اس کے لیے میں نے ایک اور چھوٹا سا سٹیپ سوچا تھا کہ اگر میں ون کرتی ہوں, دیکھیں میری جو پوسٹ اس وقت میں اسٹارٹ لے رہی ہوں وہ تو ایز اے چیئرمین لے رہی ہوں, مگر الحمدللہ میرا اسٹارٹ اس لیے بہت اچھا ہے. میں ہار جاؤں یا جیت جاؤں یہ مجھے نہیں ہے فیکٹر. مجھے جو ایلیٹ سیکٹرز ملے ہیں اسلام آباد کے, F8 اور F7 the best sectors of Islam. So I have a plan to discuss all our Maulvi Hazrat inshallah with the Sunni Jamaat and the Ahle Hadith and all the plus the Ahle Tashi that please give azan at a single time. ایک اذان کا ٹائم کرنا. جب اس کا ریزن ہے, the reason is that, ایک یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی پریچر نہیں ہوں, کوئی مولوی نہیں ہوں, کچھ اس طرح کی نہیں ہوں کہ میں بولوں
آپ ایک وقت پہ جب پورے اسلام آباد کے دونوں سیکٹر میں, ابھی میرا سیکٹر اس لیے میں بات کر رہی ہوں, میں تو چاہتی ہوں پورے پاکستان میں ایسا ہو, لیکن میرے اختیار میں اتنا نہیں ہے, میں ابھی 2 سیکٹرز کی بات کر رہی ہوں. تو اگر میری یہ والی آواز یہ مولوی صاحب سن کے کسی طریقے سے, اور سب یونائٹڈ ہوتے ہیں ایک وقت میں جب اذان ہوگی نا, تو یقین کریں کہ آپ کی یونٹی, آپ کی ڈسکریمنیشن, آپ کی فرقہ واریت ختم ہوگی. اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. آپ فرقہ واریت کو اگر بیچ میں سے نکالیں نا, تو آپ کے 80% کلیشز تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں نا, تو آپ بہت سارے مسائل ایسے جھاڑ رہے ہوں گے جیسے پتے جھاڑ رہے ہیں. تو یہ جس طرح آپ نے بات کی F7 F8 کی, تو میم مجھے بتائیے گا کہ یہ جو F7 F8 کا حلقہ ہے آپ کا, اس کے کتنے مسائل سے آپ اویئر ہیں, اور کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ چیزوں کا آپ کو اندازہ ہے, اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کرنٹلی ورکنگ کر رہی ہیں؟ میں فرینکلی اسپیکنگ تو یہ کہوں گی کہ ناٹ آل دا ایشوز آئی ہیو لائک اسٹڈیڈ اور تھنک, اور مجھے پتہ ہوگا. یہ بہت ایلیٹ سیکٹرز ہیں. میں سمجھتی ہوں لوگوں کو شاید ایسا بھی لگتا ہے بعض دفعہ کہ ہمارے مسائل ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, سو اس پہ بات کرنا. لیکن اگر میں بیسک پوائنٹ سے جاؤں تو یہاں پہ کچھ اس طرح کی کچی آبادیاں ہیں جدھر ان کو گھر پرماننٹ ان کے نہیں ہیں, تو ظاہر ہے وہاں بجلی بھی نہیں ہے, وہاں گیس بھی نہیں ہے. جب پرماننٹ ہوتا ہے تبھی میٹرز وغیرہ, بالکل وہ بہت تکلیف میں ہیں, اور وہ بہت زیادہ لائک بگ اماؤنٹ ہے لوگوں کی, جو کہ نمبر آف پیپلز زیادہ ہے, انکریزڈ ہے. تو میرا ایک ایشو یہ ہوگا کہ جس حد تک میرے اختیارات یا اتھارٹی ہے, یا جس کنسرنڈ بندے کے پاس جا کے مجھے یہ چیز کرنی ہے, وہ میں ان کو لیگلی پہنچاؤں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ وتھ اسٹیمپ پیپر سب کچی آبادی کے لوگوں کے سائنس کے ساتھ, سگنیچرز کے ساتھ, ان کو ساتھ لے کر, تاکہ ان کو یہ تسلی ہو کہ جو وعدہ میں ان سے کر رہی ہوں وہ میں نے یہاں تک پورا کیا. ٹھیک ہے, اور جہاں تک ہو سکا اس میں جس کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہوئی میں کوشش کروں گی, میڈیا کی ضرورت ہوئی میں کوشش کروں گی, لائرس کو میں جانتی ہوں ان سے میں ہیلپ. ایک تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے جو مین چیز ہے. ایک جو سب سے بڑا ایشو جو مجھے پورے ورلڈ میں نظر آتا ہے کہ ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے, وہ ہے لائبریریز. ہمارے پاس لائبریریز نہیں ہے. میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں پورے اسلام آباد میں پھر وہی ہر سیکٹر میں لائبریری بنا دوں, لیکن ابھی میں نے یہ بات آلریڈی جو ہمارے ایم این اے ہیں ان تک پہنچا دی ہے کہ آپ ہمیں F7 F8 میں لائبریری بنا کر دیں گے. اور اس کے لیے بھی میں جانتی ہوں کہ ہمارا کنٹری ایک پور کنٹری ہے, ابھی ہم بہت کرائسس سے گزرے ہیں, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم, سو آئی ول سے ٹو آل دا ایلیٹ کلاس ٹو پلیز ڈونیٹ. بکس ڈونیٹ کریں, جگہ CDA سے ہم اپروو کرا لیں, ہمیں بکس ڈونیٹ کریں, اس لائبریری کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمیں کریں. اور ایک آپشن میرے پاس اور ہے جو کہ میرا ذاتی آپشن ہے, مے بی آئی پھر اگین وہی بات کہ میں یہ چاہوں گی کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں نا ہم انہیں یوز کریں. دیکھیں وہ اپنے گھر میں دال روٹی تو کھا ہی رہے ہیں, بالکل, ان کو پھر کام اور ریسپیکٹ چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اپنے لوگوں کو یا تو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں, یا کمروں میں بند رکھتے ہیں, یا ٹی وی یا نہیں. ان سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ اگر آپ آنریری اپنی سروسز, جو کہ آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے, آپ 2 گھنٹے اس لائبریری کو دیں. صحیح. اگر 2 گھنٹے بھی اس پورے سیکٹر کے بندے لگانے, وہ بھی بہت بزی ہو جائیں گے, اور ہمیں ہیلپ, کوئی گپ شپ کرنے والا مل جائے گا, کوئی ایکٹیویٹیز, اور ہمیں فری میں ایک لائبریرین مل جائے گا. ٹھیک ہے, سو اس طرح جتنے ہمارے اولڈ پیپل ہیں جو کہ ایکچولی اولڈ نہیں ہیں, جسٹ وہ اپنی فورس سے ریٹائر ہوئے ہیں, باقی آپ ان کو پارکوں میں دیکھیں ماشاء اللہ سب کچھ آرمی کے ہیں, نیوی کے ہیں, ادھر انہی سیکٹرز میں ہیں, کچھ اور بڑی پوسٹ, ایلیٹ پوسٹ, ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ سر آپ اپنی سروسز ہمیں کسی بھی حوالے سے دیں. تو اگر وہ لوگ یہاں پہ شیئر کریں گے, اور کچھ نہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹ, کوئی ٹیوشن سینٹر, کچھ اس طرح جہاں ان کو انگیج کریں گے. تو یہ والا مجھے اس طرح کے ایشوز نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ میرا ایک تھوڑا سا ڈریم ہے کہ جس طرح ہم باہر کے سیکٹرز میں جاتے ہیں, اور ایک چھوٹی سی جگہ بھی ہم, کیونکہ ہم وہاں پہ تو نہیں جانتے کہ یہ ہم اتنے دن تو ایک جگہ پہ اسپینڈ نہیں کرتے کہ ہم پورا ڈاؤن ٹاؤن اور یہ سب کو جاننے لگ جائیں. سو ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ جس ہوٹل میں لیا وہ ایک ایلیٹ کلاس میں ہے, تو ارد گرد ہمیں وہاں گرینری, کلینلینس بہت نظر آتی ہے.
تو میں چاہوں گی کہ جو ہماری اسٹریٹس اور مارکیٹس ہیں ان میں جتنی انکروچمنٹ ہے ان کو ختم کر کے جو F7 کی گول مارکیٹ ہے اس کو واک ان جیسے کہ ہالی ووڈ میں ہے اس طرح کا بنا دیں. اچھا جی, پارکنگ جہاں جہاں ہے ان کو پارکنگز میں ڈالیں, اور جن کی نہیں ہے ان سے انسسٹ کریں کہ پارکنگز بنائیں تاکہ روڈ کا یہ ختم ہو. مجھے یہ والے فیکٹر زیادہ نظر آتے ہیں, اس طرح اور بہت سارے ہیں. اچھا میم یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ جیسے آپ یہاں کے MNAs وغیرہ کو بھی کر کے CDA سے کچھ جگہ الاٹ کرنے کی کوشش کریں گی, تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ لوکل جو PMLN کی جتنی بھی یہاں پر وہ ہے, کتنی سپورٹ آپ کو حاصل ہے اور کتنا وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کا بہت اس معاملے میں شکر ہے, ٹھیک ہے, کہ میں فرسٹ ٹائم انٹر ہوئی ہوں, اور جو انجم عقیل صاحب ہیں جو کہ ہمارے MNA رہ بھی چکے ہیں اور جو کہ رہنماؤں میں سے ہیں PMLN کے, ان کی مجھے فل سپورٹ ہے الحمدللہ. انہوں نے مجھے نامینیٹ بھی کیا تھا. ان کی ایک طریقے سے میں نے ان سے پہلے گائیڈ لائن لی تھی. پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا, وہ جو آپ کا پہلا کوشچن تھا نا کہ پالیٹکس ایک اچھی چیز نہیں ہے, سو آئی ہیو آسکڈ ہم. میری یہی بات ہے کہ میں اپنے کلینک پہ اپنی ڈومین میں کام کرتی ہوں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کرتی ہوں. یہ میرا میسج ان خواتین کے لیے ہے جو لائک ابھی ہاؤس ہولڈ مطلب ویمن ہے, پڑھی لکھی ہیں, لیکن یہ. اور اس کے علاوہ الحمدللہ میں اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہوں, یعنی میں نے ٹیوشن نہیں رکھی ہوئی ہے. میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ میڈیکل 3rd ایئر میں ہے, چھوٹی بیٹی میری 8-2 میں ہے اور تھرو آؤٹ پوزیشن ہولڈر ہے, اور بہت سارے اس نے اسکالرشپس لیے ہیں. میرے 2 بیٹے چھوٹے جو ہیں وہ گریڈ 7 میں ہیں, ان کو ٹیچنگ میں خود کرتی ہوں, ان کو قرآن پاک میں نے پڑھایا ہے, ان کو کوکنگ وغیرہ میں خود کر کے دیتی ہوں. یہ سب کرتی ہوں میں ان کاموں کے باوجود. اب میں ایک ایسی خاتون ہوں اور پہلی دفعہ میں باہر آ رہی ہوں. یہ میرا انجم عقیل صاحب سے سوال تھا, تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا, انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. سو اگر اس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں نا, تو الحمدللہ کام بہت اچھا ہوگا, بہت اچھا اور آسان ہو جائے گا. اچھا آپ نے کہا کہ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ, حالانکہ ہم سنتے ہیں کہ جب اتنے دونوں ورکنگ, ہسبینڈ بھی اور وائف بھی دونوں ورکنگ ہوں, تو بچے تو ٹیوشنز اور قاری صاحب اور ان لوگوں کے پاس ہوتے, تو آپ ماشاءاللہ آپ سارا کچھ خود مینیج کریے. وہ اس لیے کہ میری پہلی پریفرنس دیکھیں ہمارے دین میں ہے. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ دین کو نہ چھوڑیں اس کو. ہمارے دین نے ہمیں ایک بہت اچھا چارٹر خواتین کو دیا ہوا ہے, ہمیں کسی نئے چارٹر کی ضرورت نہیں. مجھے جو ہے نا اس طرح یہ بات کرنا کہ میں حقوق نسواں پہ بات کروں گی, خواتین پہ بات کروں گی, آئی ہیٹ دس ورڈ. آئی ہیٹ دس ورڈ. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نیا, یا ہمارے پاس حقوق موجود ہیں, ہمارا چارٹر موجود ہے, ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو پہلی عورت کی پریفرنس یہ ہے کہ وہ جتنی بھی تعلیم یافتہ ہے, وہ پہلے اپنے گھر اور اپنے بچوں کی تربیت کرے. الحمدللہ میں بالکل وثوق سے یہ بات کہتی ہوں کہ میں نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسلام کے لحاظ سے اپنے بچوں کو ڈیلیور کر دیا, الحمدللہ کر دیا. میرے بچے آگے جا کے وہ کیسے بنتے ہیں یہ دیکھیں, یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن جو ماں باپ کا فرض ہے وہ میں نے ادا کر دیا. تو گھر پہ تو آپ نے جو ہے وہ وکٹ کے چاروں جانب سٹروکس کھیلے ہیں اور سکسیسفلی کھیلے ہیں, اور اب انہی مسائل کو لے کے اب آپ لوگوں کی طرف جا رہی ہیں کہ آپ ان مسائل کو لوگوں کو حل کریں. آپ نے اپنے پروفیشنل کریئر کو بھی بڑے اچھے طریقے سے انجام پہ پہنچایا, اور آپ اپنے بچوں کو, فیملی کو بھی بہت اچھے سے ٹائم دے رہی ہیں. تو جب آپ پالیٹکس میں انٹری کریں گی اور اس کی وجہ سے جو آپ کی ڈومیسٹک لائف تھوڑی سی ڈسٹرب ہوگی, کیا اس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ جی سوچا ہے. میں نے بولا ہے, میں نے تھوڑی لیمیٹیشنز رکھی ہیں. مجھے بہت زیادہ پارٹیز اور بلا وجہ ٹائم ویسٹ کرنا اور ادھر ادھر جانے کا شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ فیم اور نیم کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک پلیٹ فارم سلیکٹ کیا. دیکھیں ود آؤٹ پلیٹ فارم آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آج میں ڈاکٹر تو ہوں, لیکن میری کون سنے گا؟ سیدھی سی بات ہے. ایک لمٹ تک سن لیں گے, کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والا سن لے گا کچھ, لیکن ہر کوئی نہیں سنے گا. اس کے لیے جسٹ مجھے یہ اسٹیپ لینا تھا. باقی میں نے اپنا روٹین نہیں چھوڑنا ہے. یعنی کہ آپ اویلیبل ہوں گی, لوگوں کو مسائل ہوں گے, لوگ آپ تک جو ہے وہ ایزیلی ایکسیس کر لیں گے, کیونکہ آپ کی بہت زیادہ آؤٹ ڈور اور اس طریقے سے آپ دوسری چیزوں میں انوالو ہیں. اور اس میں الحمدللہ میرے ہسبینڈ 100% میرے ساتھ ہیں, بہت سپورٹیو ہیں, اور بہت سارے پرابلمس تو وہی سالو کریں, جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ یہ والا فیکٹر بھی ہو جائے گا الحمدللہ, کیونکہ ہم دونوں کو شوق ہے تو ہم دونوں مل کے کریں گے. اور یہ بات بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کو پہلے سے معلوم, یہ بھی ان کو پتہ ہے, بلکہ وہ خود بہت اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں فرینڈس کی طرح کام کرتے ہیں, نہ کہ میاں بیوی کی طرح کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس لیے میں حقوق
کہ نسواں خواتین کے حقوق، خواتین کو یہ دے دیں وہ دے دیں، اس پہ بات نہیں کروں گی. ہاں یہ ضرور ہے، دیکھیں ہر معاشرے میں اچھائی برائی ہوتی ہے. کچھ ہمارے بہت پسماندہ علاقے ہیں، اسلام نے ہمیں تعلیم کا حق دیا عورتوں کو، اسلام نے ہمیں کسی چیز سے نہیں روکا ہے، اپنی ڈومین میں رہ کے ہم سب کچھ کر سکتی ہیں. لیکن ہم سڑکوں پہ آئیں، نعرے بازیاں کریں، ہم جناب اپنے حقوق کی آڑ میں بہت کچھ غلط ڈیمانڈز کر لیں، اس کے حق میں نہیں ہوں. میں صرف عمران خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے بہت ہی مؤدبانہ، کہ سر آپ جو مرضی کریں، آپ ہمارے پاکستان کے ہیرو ہیں، آپ نے ہمیں بہت نیم لے کے دیا، فیم لے کے دیا، لیکن ہر چیز میں زور زبردستی نہیں ہوتی. اور یہ جو کلچر آپ نے ہمیں دے دیا ہے نا، جس سے کہ ہماری بچیاں بہت زیادہ بولڈ ہو گئی ہیں، یہ آپ نے صحیح نہیں کیا، یہ آپ نے ظلم کر دیا ہمارے ساتھ. تو یہ والی میں چاہوں گی کہ جو بچیاں آج بھی کلچرڈ ہونا چاہتی ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، آج بھی ایتھکس سیکھنا چاہتی ہیں وہ میرے پاس آئیں. اور الحمدللہ اور دوسرا میں کیا چاہوں گی مین، کہ جو ہم کچھ خواتین ایسی ہیں جو ہم اپنا علیحدہ کنونشن سینٹر، اپنا علیحدہ واک کا ٹریک، اپنی علیحدہ سوشل گیدرنگ چاہتی ہیں. ہم اگر مخلوط نہیں چاہتی ہیں تو یہ ہمارا حق ہے. بالکل. تو اس لیے ہمیں ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں. زبردست. آپ سن رہے ہیں میم کی گفتگو، بہت ایجوکیٹڈ، اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کرنے کے بعد ایک اچھی سرجن، اور اب وہ اپنے آپ کو وقف کر رہی ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے، اور ایک ماڈل جو پوری دنیا میں ٹریول کرنے کے بعد جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں، اور جب وہ اپنے ملک میں آتی ہیں تو ان کو وہ جو دکھ اور وہ تکلیف وہ احساس ہوتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ وہی چیزیں وہ یہاں پر اپلائی کر سکیں، ہمیں ایجوکیٹ کر سکیں. اور خاص طور پہ جو انہوں نے لاسٹ پر بات کی کہ ایک کلچرڈ جو خواتین اور بچیاں ہونا چاہتی ہیں، وہ ان سے ایک انسپائریشن ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی لائف کو، اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے آخری کوسچن یہ کروں گا، کیا ویژن لے کر ہیں آپ پالیٹکس میں آئی ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اپنی آڈینس کے ساتھ جو ہے یہ شیئر کریں کہ الٹیمیٹلی ویژن کیا ہے آپ کا. اگر دیکھیں پہلی وہی بات ہے کہ یہ فرسٹ سیڑھی ہے، فرسٹ اسٹیپ ہے. آپ نے خود ہی بولا ہے کہ ہم لوگوں کا آج کل نو ڈاؤٹ، اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈس، کہ پی ٹی آئی کا بہت زیادہ ہولڈ ہے. مجھے نہیں پتا ہے کہ ہم ون کریں گے یا لوز کریں گے. ہاں اگر چند سال پہلے کی بات ہوتی تو پی ایم ایل این نو ڈاؤٹ کہ ہم ون کر رہے ہوتے، بٹ ابھی ہم ڈاؤٹ فل ہیں. ان کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے. ہمارے لوگوں کی مینٹیلٹی اتنی بدل چکی ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہ کس بات پہ، کس بیس پہ یہ کر رہے ہیں. لیکن جب میں سمجھتی ہوں جب انہیں احساس ہوگا نا، اس وقت تک وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، بہت دیر ہو چکی ہوگی. یہ پی ایم ایل کے میں بہاف پہ بات نہیں کر رہی، میں نواز شریف صاحب کے بہاف پہ بات نہیں کر رہی، میں ایک پاکستانی اور ایک خاتون ہونے کے حیثیت سے یہ بات کر رہی ہوں، اور ذمہ داری سے کہ ہم بہت 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 غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور ہمیں رکنا چاہیے. ہمیں رکنا چاہیے. ہم تو اپنی ایج گزار چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہم بہت غلط کلچر دے کے جا رہے ہیں، ہم بہت غلط کلچر دے کے، ہمیں رک جانا چاہیے. سو اگر ہم یہاں سے جیتتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے کام جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اتنے چھوٹے ہیں نہیں، ایکچولی بڑے ہیں. اگر ان میں کامیابی ملتی ہے تو میرا یہی ہے کہ میرا شوق ہے کہ میں یا تو ایجوکیشن میں جاؤں فردر، پورا مجھے ایجوکیشن میں کوئی سسٹم دے دیا جائے، یا ہیلتھ میں. میرے یہی دو فیلڈز ہیں، ہاں اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. ناظرین، آپ نے میم عظمیٰ عرفان کی گفتگو سنی. سوری آپ کو انٹرپٹ کروں. ضرور. اگر میں اپنی ڈومین میں رہ کے کام کروں گی، میں نے آپ کو بولا میں اپنے بچوں کو خود پڑھاتی ہوں، مجھے ایجوکیشن کا شوق ہے، وہ بھی اور ہیلتھ بھی، دونوں چیزیں ایجوکیشن سے جڑی ہوئی ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے، اگر میں اس کو چھوڑ کر کہتی ہوں کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں، سپوز میں کہتی ہوں کہ مجھے کوئی اور فیلڈ دے دیں، میں وہاں فیل ہو جاؤں گی. یہ ایڈوائز میری عمران خان صاحب. زبردست. آپ اپنے کھیلوں، اسپورٹس، اپنی ڈومین میں رہتے تو پاکستان اور آپ دونوں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہوتے. آپ نے غلط فیلڈ سلیکٹ کر لی. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر عظمیٰ عرفان ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی. آپ کے سامنے یہ لوکل باڈیز کے الیکشن آپ کے سر پہ کھڑے ہیں، آپ کے اوپر بہت بھاری اور بہت اہم ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ اس کے اندر آگے آئیں، آپ کے پرابلمس کو سالو کریں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے بچوں کو وہ کچھ دیں
مستقبل دیں جو وہ اپنے بچوں کو دے چکے ہیں. ان کے پاس ایک ویژن ہے, وہ پوری دنیا گھومتے ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہے, انہوں نے ان کے کلچر کو دیکھا